مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 2-3 ہفتے سے خاص طور پر جو انٹرنیٹ سلو ہوا، اس سے پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی پر کتنا اثر پڑتا ہے ان ٹرمز آف ڈالرز؟ ہم کہیں سن رہے ہیں کہ $500 ملین کا روزانہ نقصان ہو رہا ہے، کہیں کہا جا رہا ہے $300 ملین کا نقصان ہے. کیا واقعی اتنا نقصان ہو رہا ہے؟ اتنا تو وہ نقصان ہے جو کہ نون ہے، جو کہ پاشا کی رپورٹس کے مطابق یا جو بگ کمپنیز نے رپورٹ کیا ہے، جو کہ ان کے انٹرنیشنل کلائنٹس کا لاس ہے یا جو لوکل کسٹمرز کا لاس ہے. جو ڈائریکٹ نقصان ہے وہ $300 to $500 ملین ہے پر ڈے، جو اوور آل نقصان ہوا ہے اس بندش کی وجہ سے جو ہو چکا ہے. مگر جو یہ نقصان تو میں نے کہا جیسے کہ نون ہے. جو ان نون نقصان ہے جو کہ ہمارے بہت سارے، دیکھیں ایک رپورٹ آئی تھی جس میں پاکستان واز لیبلڈ ایز ون آف دا موسٹ اٹریکٹیو پلیسز فار فری لانسرز سمپلی بیکاز ایک تو 6th ینگسٹ پاپولیشن ہے، دوسرا پاکستانی حکومت نے کافی زیادہ ریسنٹلی اسکلز میں، آئی ٹی اسکلز میں بہت زیادہ انویسٹ بھی کیا تھا، جس میں ہم نے اپنی یوتھ کو بہت زیادہ ڈیولپ کیا. بہت سارے ایسے پروگرامز آئے، اگنائٹ کے پروگرامز تھے اور بہت ساری نیفٹیک کے پروگرامز تھے، پنجاب گورنمنٹ کے پروگرامز تھے، ڈیجی اسکلز بنا. تو وہاں سے جو بچے نکلے ان سے ایک اچھی فری لانسنگ کمیونٹی کریٹ ہوئی. مگر دیکھیں یہ ساری جو کمیونٹی ہے اور جو ہمارا آئی ٹی ایکسپورٹ ریونیو آتا ہے، یہ بچے جو کہ دن رات محنت کر کے راتوں کو جاگ کے کلائنٹس بناتے ہیں، کئی مہینے لگتے ہیں آپ کو ایک بڑا کلائنٹ پکڑنے میں، وہ اوور نائٹ جب پتہ چلتا ہے کہ ایک ملک میں پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے یا انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے یا جو ای کامرس سٹورز ہزاروں بن گئے، وہ ان کا بزنس بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. جو انڈیویجول فری لانسرز ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور ان کی محنت بہت زیادہ رائگاں جاتی ہے. تو وہ والا نقصان تو ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نون ہی نہیں ہے کہ وہ والا نقصان جو انڈیویجول فری لانسر کا ہو رہا ہے، جو انڈیویجول فری لانسرز کا ہو رہا ہے یا ای کامرس سٹورز کی وجہ سے. یہ تو ہم نے جو نقصان آیا ہے یہ وہ ہے جو کہ بڑی کمپنیز نے رپورٹ کیا ہے، جو کہ گراس روٹ لیول پہ جو نقصان ہے اس کا تو بھی ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. اور جو کریڈیبلٹی میں نقصان، جو ہماری ریپوٹیشن میں نقصان، یہ سارا جو کام ہے یہ ٹرسٹ بیسڈ ہوتا ہے. ایک فری لانسر یہاں بیٹھا ہے اور وہ ایک ٹرسٹ کی بیس پہ اپنا کام پورا کرتا ہے اور اس کو پیسے مل جاتے ہیں. لیکن جب وہ ہر ہفتے میں 3 دفعہ اپنے کلائنٹ کو یہ بتائے گا کہ ہمارے پاس آج انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے، تو وہ ٹرسٹ لیول تو ختم ہو جائے گا. لیکن ٹرسٹ لیول ختم ہو جائے گا کیونکہ کلائنٹس جو ہے وہ پوچھیں گے کیوں نہیں اویلیبل، اور ہمیں تمہارے پاس تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیوں نہیں اویلیبل. ہمیں تو کبھی کوئی کہانی سنائی جاتی ہے، کبھی کوئی کہانی سنائی جاتی ہے. ہمیں ابھی تک ڈیفینیٹیولی یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا ایشو ہے. کوئی جو اسٹیٹمنٹس آئی بھی ہیں منسٹری آف آئی ٹی کی طرف سے یا پی ٹی اے کی طرف سے، وہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کو سمجھ آئے کہ وہ اسٹیٹمنٹس ایسی ہیں جو کہ ہم پوری طرح سے ہضم نہیں کر سکتے. وہ ٹیکنیکل اسٹیٹمنٹ شہزاد فاطمہ خواجہ جو ہے انہوں نے سمجھائی تو تھی کہ وہ وی پی این کے استعمال سے انٹرنیٹ سلو ہوتا ہے اور آپ لوکل نیٹ ورک سے ڈائریکٹ نیٹ ورک پہ چلے جاتے ہیں. یہ پورا انہوں نے ایکسپلین کیا. دیکھیں مگر جو اب ایکسپلین تو یہ بالکل ہوا ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایشو یہی ہوتا ہے؟ نہیں، مجھے بالکل نہیں یہ لگتا. اور وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں وی پی این کیوں لوگ استعمال کرتے ہیں؟ جب انٹرنیٹ نہیں چل رہا جب انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہوتا یا کوئی اپلیکیشنز بلاکڈ ہوتی ہیں. کچھ اپلیکیشنز تو بہت پہلے سے بلاکڈ ہیں. تو ایسا کون سا یہ پچھلے کچھ ہفتوں میں ایسا کون سا کمپیلنگ افیکٹ ہو گیا کہ ساری قوم نے اسی وقت پی پی این کھول لیا؟ اور دوسرا یہ تو دیکھیں ٹویٹر تو بہت عرصے سے بلاکڈ ہے، ٹھیک ہے، تو 3-4 مہینے سے تو انٹرنیٹ میں کوئی ایشو نہیں آ رہا نا. ایک دم سے جو ہے وہ یہ انٹرنیٹ میں جو ایشو آیا ہے اس کو یہ کہہ دینا کہ بھئی وہ اس وی پی این کی وجہ سے. وی پی این کا تو ایشو کافی عرصے سے چل رہا ہے. ہاں وی پی این سے ٹریفک سلو ہوتی ہے اس لیے کیونکہ کانٹینٹ ڈلیوری نیٹ ورکس جو ہے اس کو بائی پاس کر دیتا ہے وی پی این. مگر ہم نے تو یہ آبزرو کیا کہ جب ہم وی پی این لگاتے ہیں تو پھر ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا چل پڑتا ہے، واٹس ایپ چل پڑتا ہے. جب وی پی این نہیں لگاتے تو نہیں چلتا، اور 4G پہ نہیں چل رہا. تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ یہ ریزن ہے، یہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کو تو یہ ریزن جیسے میں نے کہا کہ نہیں سمجھ آئی.